آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا یومیہ تعین کاروبار متاثر کرنے لگا۔ فیصل آباد کی بلال گنج اسپیئر پارٹس مارکیٹ کے تاجروں کا اظہار تشویش۔ چیئرمین حاجی کاشف کہتے ہیں کہ کاروبار تباہ ہو چکے، حکومت ہوش کے ناخن لے، قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل سے تاجر برادری شدید پریشانی کا شکار۔ فیصل آباد کی بلال گنج اسپیئر پارٹس مارکیٹ کے تاجروں کا صبر جواب دینے لگا۔ چیئرمین حاجی کاشف کا کہنا تھا کہ یومیہ کی بنیاد پر قیمتوں میں کمی پیشی سے مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو چکی ہیں۔ پیٹرول روزانہ تبدیلی کے باعث ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ پیٹرول کے ساتھ ہی تمام گاڑیاں چلتی ہیں اور اب گورنمنٹ جو 125 کے قریب لیوی ٹیکس لے رہی ہے تو یہ ایک ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی بیچارہ سارے دن میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے اور اس کی 800-1000 روپیہ دیہڑی اور وہ 125 روپے پہلے گورنمنٹ کو دیتا ہے، جبکہ اس پہ تو کوئی ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، اس کا آمدنی ٹیکس والی نہیں ہے۔ کاروباری برادری کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ حکومت پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ رد و بدل کو ختم کرے۔ کیمرامین رانا حدیث کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ مہنگائی کا طوفان کو سب کو لپیٹ میں لینے لگا، جبکہ جنگ میں موبائل فونز کی قیمتوں پر لگ گئے، جبکہ مختلف برانڈز کے موبائل فونز کو قیمتوں میں 10 سے 20% اضافہ۔ قیمتوں میں عدم استحکام کے باعث مارکیٹ میں مندہ، فونز کی ایکسیسری بھی مہنگی ہو گئی۔ نائب صدر شہید روڈ محمد عرفان کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے پیاروں سے موبائل فون پر بات کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ مارکیٹ میں موبائل فونز کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ ڈویژن بھر میں مختلف برانڈز کے موبائل فونز 10 سے 20% تک مہنگے ہو گئے۔ بڑھتی قیمتوں کے باعث موبائل مارکیٹ میں خریدار بھی کم ہونے لگے۔ صارفین کی جانب سے پرانے فونز پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اب جو 2-3 آتے ہیں کسٹمر، ایک لے جاتا ہے، 2 خالی جاتے ہیں۔ موبائل فون مہنگے ہو گئے جی، وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ۔ موبائل فونز کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ مارکیٹ میں سپلائی بھی بڑھ گئی۔ مہنگائی کے باعث خریداروں کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ مہنگائی کم نہ ہوئی تو موبائل انڈسٹری کو مزید نقصان کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کوشش تو یہ تھی کہ بجٹ آئے گا، بجٹ میں چیزیں کم ہوں گی، تو لیکن بجٹ کے بعد ایسی سپیڈ لگی ہوئی ہے موبائل قیمتوں میں کہ کچھ برانڈ کے 10%، کچھ کے 20%، کسی کے 15%، ریٹ بہت ہائی ہو گئے ہیں، کسٹمر کی رینج سے باہر ہو گئے ہیں۔ جب کمپنی سے بات کرتے ہیں ان سے وہ پوچھتے ہیں جی کہ میموری چپ مہنگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے فون مہنگے ہوئے ہیں، لیکن ہے کہ پیچھے جب سامان تو مل رہا ہے لیکن مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے۔ نائب صدر شہید روڈ محمد عرفان کا کہنا تھا کہ موبائل فون کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ایکسیسریز بھی مہنگی ہوئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں موبائل فون کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیشہ بھی ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آباد ڈویژن میں ناجائز منافع خوری کا طوفان برپا۔ سرکاری نرخ میں صرف کاغذ کی حد تک دکانداروں نے اپنے اپنے ریٹ مقرر کر لیے۔ جنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بے قابو، چکن سے آم تک سب مہنگا۔ عام آدمی کا بجٹ پھر ہل گیا۔ مہنگائی کے باعث غریب کا کچن چلانا محال ہو گیا۔ شہریوں کا سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں سبزی اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں بے قابو۔ سرکاری نرخنامہ کاغذوں تک محدود۔ مارکیٹ میں من مانی جاری 7 روز کے دوران ادرک 60، بھنڈی 40 اور ٹماٹر 30 روپے سستے ہوئے۔ پیاز، بند گوبھی، پالک، اروی اور شملہ مرچ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ۔ ادرک کا سرکاری ریٹ 325، مارکیٹ میں 400 روپے کلو فروخت۔ بینگن کی قیمت 85 روپے مقرر، بازار میں 100 روپے کلو دستیاب۔ بند گوبھی 135 روپے مقرر، گلی محلوں میں 150 روپے کلو بکنے لگی۔ بھنڈی 40 روپے 140 مقرر، مارکیٹ میں 200 روپے کلو میسر۔ آج 150 روپے مقرر، دکانوں پر 180 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پالک 100، پھول گوبھی 200 اور ٹماٹر 250 روپے کلو دستیاب۔ 200، سبز مرچ 150، شملہ مرچ 350 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ جنگ میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ 7 روز بعد چکن 29 روپے مہنگا، 504 روپے کلو پہنچ گیا۔ فارمی انڈوں 68 روپے فی درجن پر برقرار رہی۔ آلو 2 روپے مہنگا، سرکاری نرخ 35 روپے کلو مقرر۔ ادرک 350 روپے مستحکم، بینگن 30 روپے سستا، 100 روپے کلو فروخت۔ بند گوبھی 130، پیاز 150 روپے کلو پر مستحکم رہے۔ عربی 10 روپے مہنگی، سرکاری نرخ 70 روپے کلو مقرر۔ بھنڈی 20 روپے مہنگی، ٹماٹر 40 روپے سستے ہو گئے۔ کیلا اول 20 روپے مہنگا، آڑو اسپیشل 50 روپے سستا ہو گیا۔ سفید چونسا آم 50 روپے مہنگا، فجری آم 30 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔
चिन्योट में 7 रोज के दौरान मजमूई तौर पर सब्जियों की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। आलू 3 रुपए बढ़ाकर 35, मार्केट में 60 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 5 रुपए महंगा 160, मार्केट में 200 रुपए दस्तयाब। टमाटर 35 रुपए सस्ता 205 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 300 रुपए मुयस्सर। अदरक 350 रुपए, सब्ज मिर्च 95 रुपए किलो मुकर्रर। भिंडी 150, घिया कद्दू 190 रुपए किलो फरोख्त हुआ। लीमू 250 और शिमला मिर्च 325 रुपए किलो तक पहुंच गई। तोबा में भी सब्जियों फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। प्याज 20 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए मुकर्रर। आलू की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 28 रुपए मुकर्रर। टमाटर 20 रुपए महंगा होकर 200 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन की कीमत 30 रुपए कमी के बाद 280 रुपए मुकर्रर। अदरक 10 रुपए इजाफे के साथ 340 रुपए किलो फरोख्त। लीमू 50 रुपए कमी के बाद 160 रुपए किलो मुयस्सर। सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए किलो मुकर्रर। फूल गोभी 50 रुपए महंगी होकर 150 रुपए किलो दस्तयाब। सेब काला किलो पहाड़ी 20 रुपए महंगा होकर 380 रुपए किलो तक पहुंच गया। आपको बताएं कि हर चॉकलेट और टॉफी पर रेट छापने का झंझट खत्म। एफबीआर ने सेल टैक्स जनरल ऑर्डर में मजीद तरामीम कर दी। चॉकलेट्स, टॉफीज और कैंडीज पर रेट और सेल टैक्सेस की प्रिंटिंग का तरीका आसान कर दिया। अब 100 के बजाय 250 टुकड़ों की पैकिंग पर रेट लिखा जा सकेगा, जबकि हर टुकड़े का वजन 10 ग्राम से ज्यादा न होने की शर्त। 10 रुपए से जायद कीमत वाली कैंडी पर यह सहूलत लागू नहीं होगी। कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री को कारोबारी आसानियां देने का बड़ा इकदाम। हर चॉकलेट और टॉफी पर रेट छापने का झंझट खत्म कर दिया गया। एफबीआर ने सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर में मजीद तरामीम कर दी। चॉकलेट्स, टॉफीज और कैंडीज पर रेट और सेल्स टैक्स की प्रिंटिंग का तरीका आसान कर दिया। अब छोटी कन्फेक्शनरी मसनूआत पर महदूद जगह पर हर टुकड़े पर रेट दर्ज करना लाजिम नहीं होगा। पैकिंग पर रेट, सेल्स टैक्स प्रिंट करने की इजाजत 250 टुकड़ों तक की पैकिंग के लिए होगी। पहले 100 टुकड़ों तक की पैकिंग की शर्त थी। एफबीआर ने हद बढ़ाकर 250 टुकड़े कर दी। 250 टुकड़ों तक की पैकिंग पर रेट, सेल्स टैक्स दर्ज करने की इजाजत मखसूस शराइत से मशरूत होगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक कन्फेक्शनरी टुकड़े की कीमत 10 रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए। हर कन्फेक्शनरी टुकड़े का वजन 10 ग्राम से जायद न होने की शर्त आयद कर दी गई। कन्फेक्शनरी मसनूआत की पैकिंग पर प्रिंटिंग की सहूलत सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की पाबंदी से मशरूत होगी। एफबीआर ने छोटी कन्फेक्शनरी मसनूआत के लिए अमली मुश्किलात मद्देनजर रखते हुए वजाहत जारी की। सेल्स टैक्स हर इनफरादी टुकड़े की बजाय मुकर्ररा शराइत के तहत पैकेज पर प्रिंट या एम्बोस किया जा सकेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एफबीआर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत दे दी। सिर्फ नॉन रेजिडेंट का सबूत दें और टैक्स राइट पाएं। जायदाद के इंतकाल पर टैक्सेस के चालान ऑनलाइन सिस्टम से खुद जनरेट कर सकेंगे। टैक्स में राइट के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ नॉन रेजिडेंट होने का सबूत देना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। जायदादों के इंतकाल पर आयद एफबीआर टैक्सेस के चालान के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जायदाद के इंतकाल पर टैक्स चालान का नया ऑनलाइन निजाम मुतारफ कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी अब जायदाद का चालान ऑनलाइन खुद बना सकेंगे। सिर्फ अपने नॉन रेजिडेंट का सबूत देना होगा। समुद्र पार रहने वाले शहरी अपने सफरी दस्तावेजात के जरिए सबूत फ्राहम कर सकेंगे। ऑनलाइन निजाम से ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स अदायगी में बड़ा रिलीफ मिलेगा। इससे कबल ओवरसीज पाकिस्तानियों को एफबीआर के पेचीदा और गैर जरूरी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ती थी। ऑनलाइन सिस्टम से जायदाद के मामलात में शफाफियत बढ़ेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को टैक्स के जाली चालानों के जरिए भी अरबों रुपए का चूना लगाया जाता रहा, जिसकी अब रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। हाउसिंग सेक्टर में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फ्राहम करने की तैयारी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों का निज़ाम मजीद मौसर और शफाफ बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल 2021 में तरामीम की मंजूरी दे दी। फाटा अफोर्डेबल प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल 2020 में तरामीम मंजूर। इस्लाहात के जरिए प्राइवेट शोबे को सहूलतें फ्राहम की जा सकेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के फरोग के लिए फाटा रूल्स में तब्दीलियां मंजूर कर ली गई। हाउसिंग स्कीमों का रेगुलेटरी निज़ाम जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। चौधरी इम्तियाज अहमद लूना के बेटों को मुबैना हरासा करने का मामला। पंजाब बार कौंसिल फैसलाबाद पुलिस के रवैये से नाला। चंद रोज में कल दूसरी बार फिर हड़ताल की कॉल दे दी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कैसर नजीर शाही का अहलकारों और SHO मदीना टाउन अदील अकरम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। SP मदीना टाउन अजहर जावेद के फौरी तबादले का भी मुतालबा। अदालतों में वकला हड़ताल के बायस मुकदमात की समाअत मुतासर होने का खदशा।
جھنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، جھنگ کا دوسرے شہروں سے ریل رابطہ بحال۔ 15 سال سے بند ساندل ایکسپریس کا افتتاح 21 اگست کو ہوگا۔ اسٹیشن کی صفائی اور پلیٹ فارمز کی تعزیل و آرائش تیز کر دی گئی۔ مسافروں کی بنیادی سہولیات کی بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ ریلوے حکام نے افتتاحی تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی۔ جھنگ کے شہریوں کے لیے 15 برس بعد سفر کی ایک بھولی ہوئی خوشی لوٹ آئی۔ ساندل ایکسپریس 21 اگست سے دوبارہ پٹڑی پر دوڑنے کو تیار ہے۔ 6 سال کے بعد کووڈ-19 کے بعد 21 اگست سے دوبارہ ریسٹور ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں ہمارے فیڈرل منسٹر صاحب جناب حنیف عباسی صاحب، ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے جناب خالد خان صاحب 21 اگست کو جنگ صدر تشریف لا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم جنگ صدر اسٹیشن پہ ہر طرح سے وائٹ واش، فرنیچر کا کام اور جو بھی ہے مینٹیننس کے حوالے سے ہم پورے طریقے سے اس کو 21 اگست تک ہم انشاءاللہ اس کو بالکل اچھی طریقے سے مینٹین کریں۔ ریل کی آمد کی خبر سے ریلوے اسٹیشن جھنگ صدر پر رونقیں بڑھنے لگی ہیں۔ اسٹیشن کی صفائی، پلیٹ فارمز کی تزئین و آرائش کا کام بھی تیز رفتاری سے جاری ہے۔ مسافروں کے لیے بنیادی سہولیات جیسے پانی، ٹکٹ کاؤنٹر اور ویٹنگ روم کی بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ شہریوں اور تاجر برادری نے ٹرین کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ ریل سے نہ صرف سفر سستا، آرام دہ اور آسان ہوگا بلکہ 15 برس سے جاری سفری مشکلات کا بھی خاتمہ ممکن ہوگا۔ کیمرامین ارباب احمد اور ساتھی رپورٹر دعا وارث کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ انتظامی عدم توجہ سے ہر شہر میں بنیادی مسائل کے ڈیرے، فیصل آباد، ٹوبہ اور جھنگ میں شہری مسائل کے انبار۔ فیصل آباد کا بھٹو پارک بدحالی کا شکار، گندگی نے پارک کا حسن ماند کر دیا۔ سمندری روڈ گرین بیلٹ نشہ کے عادی افراد کی آماج کا بن گیا۔ ٹوبہ کی پوسٹ آفس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے۔ جنگ میں خستہ حال گلیوں نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ ضلع کچہری چوک کا فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، شہری صاف پانی سے محروم۔ ٹوبہ میں بھی محلہ اکبری پلانٹ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی انتظامیہ کی راہ تکنے لگا۔ فیصل آباد فیکٹری ایریا کا بھٹو پارک انتظامیہ کی راہ تکنے لگا۔ گندگی اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں نے پارک کا حسن ماند کر دیا۔ بھٹو پارک میں گھاس اور جھاڑیوں کی بر وقت کاٹ چھانٹ نہ ہو سکی۔ لاکھوں روپے مالیت کے جھولے زنگ آلود، بچوں کی تفریح بھی متاثر۔ تازہ ہوا اور تفریح دینے والا پارک خود گندگی میں سانس لینے لگا۔ جا بچا کوڑے کے ڈھیر، علاقہ مکینوں نے پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ علاقہ مکینوں کا بھٹو پارک کی فوری صفائی اور بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں نشہ کے عادی افراد نے گرین بیلٹ میں مشکل ڈھیرے ڈال لیے۔ سمندری روڈ سے ملحقہ گرین بیلٹ نشہ کے عادی افراد کی آماجگاہ بن گیا۔ گرین بیلٹ میں منشیات کے استعمال سے علاقہ مکینوں کو شدید کوفت کا سامنا، شہریوں کا انتظامیہ سے منشیات کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ ٹوبہ میں پوسٹ آفس روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ پر جگہ جگہ گڑھے حادثات کا باعث بننے لگے۔ سڑک کی خستہ حالی سے شہریوں آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، گڑھوں کے باعث موٹر سائیکلوں کے ٹائرز کو نقصان پہنچنے لگا۔ ٹوٹ پھوٹ کے باعث سڑک پر سیوریج کا پانی جمع ہونے لگا۔ شہریوں کا انتظامیہ سے پوسٹ آفس روڈ کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ جنگ کی متعدد گلیاں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، چودھری کالونی کی خستہ حال گلیاں مکینوں کے لیے وبال جان بن گئیں۔ کہیں پتھر کہیں سیوریج کا مسئلہ، شہری بنیادی سہولت سے محروم۔ گلیوں کی تعمیر و مرمت نہ ہونے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ گلیوں کی زبو حالی سے معمولات زندگی متاثر ہونے لگے۔ شہریوں کا خستہ حال گلیوں کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ جنگ انتظامیہ کی عدم توجہ، شہری صاف پانی کی سہولت سے محروم۔ شہری کچہری چوک کا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال۔ صاف پانی کی عدم دستیابی سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور، شہریوں کا انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ فوری فعال کرنے کا مطالبہ۔ ٹوبہ میں محلہ اکبری پلانٹ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال، بند فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں بھی غائب ہو گئیں۔ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے شہری پینے کے پانی کو ترس گئے۔ انتظامیہ فلٹریشن پلانٹ کا نوٹس لے اور صاف پانی کی فراہمی کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ ڈی ایس پی ٹریفک چنیوٹ خرم شہزاد کی زیر نگرانی اسپیشل مہم، رکشہ ڈرائیوروں کے لائسنس بنانے کا سلسلہ جاری۔ اسپیشل مہم کے تحت رکشہ ڈرائیوروں کے لیے الگ کاؤنٹر قائم۔ ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کہتے ہیں کہ اب تک 1500 رکشہ ڈرائیوروں کے لائسنس بنائے جا چکے۔ ڈرائیوروں نے اقدام کو سراہا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنا قانوناً جرم ہے۔ رکشہ ڈرائیور قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا ڈرائیونگ لائسنس ضرور بنوائیں۔